ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، وہ جب شام کے گورنر، پورے شام کے، آج کل کے 4-5 ملک ہیں، لبنان، اردن، فلسطین، سوریہ، شام، یہ سارے ملا کر ان کو یہ ایک صوبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 500 سال تک وہ ایک صوبہ شام کا صوبہ تھا۔ حضرت عمر امیر المومنین اور شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی ملتے ہیں مسجد میں، انہوں نے کہا امیر المومنین میرا گھر دیکھ کے آپ کو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ ان کا نہیں، دکھانا پڑے گا، کیسا گھر، اتنے بڑے ملک کا گورنر ہے، انہوں نے کوئی اچھا گھر تو نہیں بنا لیا۔ حضرت عمر فکر کرتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا بہت اچھا، میرے ساتھ چلیے۔ جب وہ نماز پڑھ کر گئے، چلتے چلتے دمشق شہر تھا، دمشق شہر ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ اور ایک جھونپڑا تھا کہ امیر المومنین یہ میرا گھر ہے۔ وہاں گئے تو وہاں کوئی سامان بھی نہیں تھا، ایک صرف مصلی تھا۔ کہا یہاں تو کوئی سامان ہی نہیں، کھانا کس چیز میں کھاتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے چھت میں ہاتھ ڈال کر ایک پیالہ نکالا، اس میں روٹی پانی میں بھگوئی ہوئی۔ امیر المومنین میری بیوی فوت ہو گئی، محلے کی ایک عورت ہے، وہ موٹی موٹی روٹی بناتے تھے، وہ روٹیاں پورے ہفتے کی اکٹھی بنا دیتی، تو وہ بہت سخت ہوتی ہیں، میں صبح چھوٹی چھوٹی کر کے پانی میں ڈال دیتا ہوں، رات تک وہ نرم ہو جاتی ہیں، رات کو چبا کے کھا کے سو جاتا ہوں۔ اور میں بستر ہی کوئی نہیں تمہارے گھر میں، کسی مسلح پہ نماز پڑھتا ہوں، اسی پہ سو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، وہ فرمایا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میرے گھر میں آپ کو سوائے رونے، یہ پورے شام کے گورنر حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر، جس مصر کے بادشاہ کا جو محل تھا مصر فتح کیا، اس محل کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں، تو مجھے تو مسجد کے ساتھ حجرہ بنا دو، میرے لیے وہی کافی، میرے لیے وہی۔ سلمان فارسی پورے ایران کے گورنر، اور درخت کے ایک طرف وہ اپنا دفتر لگاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، وہاں جب وہاں دھوپ آ جاتی تھی دوسری طرف چلے جاتے تھے، وہاں دھوپ آ گئی تو تیسری طرف چلے گی۔ یہ پورے ایران کے گورنر، لوگ ان کے کپڑوں سے بچے مذاق کرتے، لوگ کہتے ایسا نہ کرو گورنر صاحب ہیں، تو کہتے تھے ان کو کچھ نہ کہو، اچھے برے کا تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اچھے برے کا تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اب وہ وہاں پر یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو ان کے نائب تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ان کے جنازے پہ فرمایا کہ اے لوگو، آج تمہیں ایک ایسے آدمی کے مرنے کا صدمہ پہنچا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت تک اس جیسا امیر اب تمہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ امیر صاحب سے کہ یہ ایسے امیر صاحب ہیں، اب بہت امیر بنیں گے دنیا میں لیکن قیامت تک اس جیسا امیر کوئی نہیں آئے۔ پھر فرمایا میں دلیل دیتا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، پھر فرمایا یہ اللہ کو راضی کرنے میں سب سے آگے، گناہوں میں سب سے دور، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے آگے، امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ، مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ، اور ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے ان کی بہت ساری صفات گنوائی، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وہ اتنا روئے اتنا روئے